چاہیے. لوگ عید میلاد النبی بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، تو اس کو عید بھی کہتے ہیں. اور میرے بھائی کا بھی مجھے فون آیا، اس نے مجھے عید مبارک کہا. تو میں نے پوچھا کہ عیدیں تو دو ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ جو عید کہتے ہیں اسے، یہ کہاں تک اسے کہنا ٹھیک ہے؟ ہمیں اسے عید کہنا چاہیے یا نہیں؟ اور نبی پاک کو یقیناً پتا ہوگا کہ ہم مسلم جو ہیں وہ ان کی محبت میں مغلوب کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا تاکید کی تھی کہ ہم اسے کس طرح سے مطلب اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اپنے نبی کی محبت میں؟ کیا کریں کہ جو ہمارے لیے ان کے احکامات کے اکارڈنگ ہو، یعنی بیسٹ ہمارا ہو کہ ان تک جائے اور ہمیں اس کا اجر ملے. تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں. اور کیا میلاد تو بہت ہوتے ہیں، لوگ بلاتے بھی بہت ہیں، اور پھر اس پہ بہت مبارکیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ درود اور سلام بھی پڑھا جاتا ہے، اور بڑی بڑی لمبی محفلیں ہوتی ہیں. اس کی کہاں تک کیا حقیقت ہے، اور مطلب ہمیں کیا اس کے بارے میں، ہم مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ ویسے بڑی فطری بات ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے لوگ اپنی بڑی شخصیات کے دن مناتے رہتے ہیں، اور قومی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی مختلف تہوار مختلف قوموں میں، مختلف گروہوں، جماعتوں اور مذاہب میں اس کے لیے مقرر کیے جاتے رہے. جیسے کرسمس کا تہوار ہے، ظاہر سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائشی کی خوشی میں یہ لوگ مناتے ہیں. اور بھی بعض واقعات بڑے ہو جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں، اس کو بھی لوگ مناتے ہیں. جیسے ہم اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں، جیسے ہم قائد اعظم کا یوم وفات یا یوم پیدائش مناتے ہیں، علامہ اقبال کا یوم پیدائش یوم وفات مناتے ہیں. تو تہوار بنانے کی ایک عمومی روایت دنیا کی ساری قوموں میں رہی ہے. یہ اپنی جگہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس سے تاریخی واقعات یاد رہتے ہیں، لوگوں کی ایک دلی وابستگی رہتی ہے، اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کو بعض چیزیں اس کے ذریعے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے اصلاً یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ میرے خیال کے مطابق آپ اس سے بہت بلند ہیں کہ آپ کو اس سطح پر لے آیا جائے کہ جیسے ہم قائد اعظم کا دن مناتے ہیں، ایک دن آپ کا بھی منا لیں. جیسے ہم پاکستان کے قیام کا ایک دن مناتے ہیں، اس طرح آپ کا بھی ایک دن منا لیں. آپ کسی ایک دن کی شخصیت نہیں ہیں، آپ تو ہمارے شب و روز کی شخصیت ہیں. اور آپ کی بعثت، آپ کا نبوت کا مقام، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو یاد کرانے کے لیے مجھے یا آپ کو دن منا کے کوئی اہتمام کرنا ہے. اس کا اہتمام اللہ پروردگار عالم نے اس درجے میں کر دیا ہوا ہے کہ ہر روز 5 وقت ہماری مسجدوں سے یہ صدا بلند ہو جاتی ہے. تو یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تو اس لیے میں تو اس کو پستی ذوق سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اس کے لیے کوئی خاص دن منتخب نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہیں کیا. یہ ہر روز کی شخصیت ہے، ہر دن کی شخصیت ہے، ہر دن آپ کا دن ہے، ہر مہینہ آپ کا مہینہ ہے. مسلمان کے شب و روز میں یہ یاد قائم رہنی چاہیے. اور اللہ نے اس کا بڑا غیر معمولی اہتمام کر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کی رسالت کی بلندی کے لیے کر رکھا ہوا ہے، اس سے بڑا اہتمام دنیا میں کسی شخصیت کے لیے ہو نہیں سکتا. جس اہتمام سے ہماری ہر مسجد سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، اور 5 وقت بلند ہوتی ہے، اور پھر ہم جاتے ہیں، اور درود و سلام کا بھی اتنا اہتمام کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں ہر تشہد کے موقع پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس غیر معمولی اہتمام کے ساتھ ایسی بلند و بالا شخصیت کو کہ جس کے کوئی مثیل نہیں ہے، عام شخصیات کی سطح پر اتارنا، یہ مجھے پسند نہیں. تو میں نے اس پہ لکھا بھی تھا ایک زمانے میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں تو اس کو پسند نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو عید کہہ دیتے ہیں لوگ. تو یہ اگرچہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے حد تک تو اصل میں ہر تہوار عید ہی ہوتا ہے. یعنی اگر کسی ملک کا یوم آزادی بھی منایا جائے گا تو اس کو بھی عید ہی کہتے ہیں عربی میں. تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جب آپ نے منانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر کہہ لیں عید. اس لیے کہ عید تو کہتے ہیں کہ ایسا تہوار کہ جو ہر سال بار بار آتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، یعنی بار بار آنے والا. تو میں نے اپنا رجحان آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا. میرے خیال میں اگر سیرت کا بیان ہونا ہے تو وہ بھی ہمارے شب و روز کا حصہ ہونا چاہیے. اگر لوگوں کو دین سکھانا ہے تو وہ بھی ہماری دن رات کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک دن یاد کر کے پیغمبر کو آپ رکھ چھوڑے
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بلند ترین مرتبے کے شان شان نہیں. میلاد سے کیا مراد ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے کچھ پاکیزہ اشعار پڑھ لیے جاتے ہیں یا آپ کی شان میں کوئی چیز پڑھ لی جاتی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے منانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جس میں کچھ مشرکانہ مضامین ہیں یا نبی کا مرتبہ خدا سے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے یا جھوٹی روایات جس طرح عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں وہ بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ مجھے تو یہ باقی تو کوئی مولود شریف سننے کا نہیں کبھی سعادت حاصل ہوئی، لیکن بعض میں نے ایسے ہی ٹیلی ویژن کے اوپر 2-3 تقریریں سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کیا دنیا ہے جس سے میں تو واقف نہیں ہوں بالکل ہی. یعنی بالکل لایانی قصے اور بالکل بےمانی روایات، نہ ان کا کوئی سر نہ ان کا کوئی پیر، نہ وہ کہیں قرآن میں ہے نہ کوئی صحیح روایات میں ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو اگر صحیح آپ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، سیرت بیان کی جاتی ہے یا آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ تعلیمات جو قرآن میں ہے اور صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، ضرور کریں. لیکن یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کسی ہما شما کا معاملہ نہیں ہے. آپ کی طرف نسبت دے کر جو بات بھی بیان کی جائے وہ بات صحیح بات ہونی چاہیے. صحیح سے میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی امکان کی حد تک تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے کیا بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات کے حوالے سے جو بات بھی بیان کی جائے گی وہ لوگوں کے لیے عقیدت کا منبع بھی بنے گی اور اس سے وہ دین بھی اخذ کریں گے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے. تو میں تو بند کر کے بیٹھ گیا، اس کے بعد نہیں سن سکا جو کچھ بیان ہو رہا تھا. بلکہ بعض قصے میں نے بہت چیزیں پڑھی کہیں اپنے زمانہ طالب علم میں اس طرح کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اب تو ایسی کہانیاں سننے کو ملی کہ جو اس وقت بھی نہیں سنی تھی.